کیا آپ نے کبھی رات کے آخر پہر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے کچھ ایسا مانگا ہے جس کی حسرت میں آپ کا دل تڑپ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنسوؤں سے مسلطر ہو گیا، دل نے کہا اب تو معجزہ ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی دن پھر وہی خاموشی، وہی انتظار اور وہی پریشانی؟ اگر آپ کی دعائیں بھی رد ہو رہی ہیں یا لگتا ہے کہ آپ کی فریاد عرش معلو تک نہیں پہنچ رہی تو رک جائیے۔ آج کا یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ آج کی یہ گفتگو صرف چند الفاظ کا بیان نہیں بلکہ آپ کے تڑپتے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، شاید آج آپ کو وہ جواب مل جائے جس کی تلاش میں آپ برسوں سے تھے۔ انسان فطری طور پر جلد باز ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھائے اور ابھی اس کی مراد پوری ہو جائے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، رزق کی تنگی کا سامنا کرتے ہیں یا کسی مقصد میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ ہم رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب جواب ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے اتنی دعائیں مانگیں، کیا ہوا، تمہاری تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دعا کرو اور بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ صبر دعا کا وہ ہتھیار ہے جو انسان کے مانگنے کی طاقت کو سوگنا بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کی فریاد کو مسترد کر دیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا رو رو کر مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو ذرا اور مانگنے دو، مجھے اس کی عاجزی اور اس کی آواز بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رب العزت آپ کے لیے وہ بنا رہا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا اور بہترین ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن زبان پر صرف یہ تھا کہ بس بہترین صبر ہی میرا راستہ ہے۔ سالہ سال کا انتظار تھا، لیکن جب اللہ نے عطا کیا تو نہ صرف یوسف علیہ السلام کو واپس لوٹایا بلکہ انہیں پورے مصر کا بادشاہ بنا کر عطا کیا۔ اگر یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا بڑا نہ ہوتا تو معجزہ بھی اتنا بڑا نہ ہوتا۔ یاد رکھیے، جتنا لمبا آپ کا انتظار ہوگا اتنی ہی شاندار آپ کی کامیابی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری دعا تو سنتا ہی کوئی نہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر صرف خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ صبر اس یقین کا نام ہے کہ میرے رب نے اگر ابھی نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ مجھے میری پسند سے بہتر اور میرے وقت سے بہترین وقت پر دے گا۔ جب آپ کے دل میں یہ توکل اور صبر آ جاتا ہے تو آپ کی دعا میں وہ تڑپ اور اثر پیدا ہوتا ہے جو عرش کے کنگروں کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کی دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ رب پر کامل بھروسے کا سامان بن جاتی ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو آج رات پھر مسل بچے اپنے گناہوں کی معافی مانیے اور صبر کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیجیے۔ بے شک وہ بندے کی خاموش آہ کو بھی سنتا ہے اور آنکھوں سے گرے ہوئے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس پیغام سے ذرا سا بھی سکون ملا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما الحمدللہ ضرور لکھیے۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی مایوس دل کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔